دنیا میں بہت سی چیزیں بدلتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بدلتا دیکھ کے انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ ماننا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیزیں بدلنی چاہیے لیکن کچھ چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اب انسان جدھر رہتا ہے ادھر کا کھانا پینا، ادھر کا رہن سہن، ادھر کے ارد گرد کا ماحول، ادھر کی ڈیولپمنٹ، سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ لازم ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لازم ہونی چاہیے اور کچھ چیزوں کو ہم خود بخود لازم بنا دیتے ہیں۔ ماحول اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور کچھ چیزیں جو بدل رہی ہیں ان کا علم ہمیں ہوتا ہے اور کچھ چیزیں جو بدل رہی ہیں ان کا علم ہمیں نہیں ہوتا اور کچھ چیزیں جو بدلی جا رہی ہیں ان کا علم ہمیں نہیں دیا جاتا۔ کچھ چیزوں کو خفیہ راز رکھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو چپکے چپکے بدلا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو دکھا کے بدلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عربیہ کے اندر ایک ایونٹ ہوا ہے، ایک تقریب ہوئی ہے، ایک میلہ تھا یا ایک ایگزیبیشن تھی یا کیا تھا۔ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پاکستان کے ٹک ٹاکر، سنگر اور شوبز انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں نا، جنہیں ہم اپنی زبان کے اندر سیلیبریٹیز کہتے ہیں، وہ ادھر گئے اور انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی۔ اور جب وہ تقریب میں ٹک ٹاک کے اندر یا یوٹیوب کی ویڈیوز کے اندر دیکھ رہا تھا، ان کے اندر دیکھا گیا کہ اس تقریب میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ہم اپنے اپنے ملک کی ثقافت کو دکھائیں۔ پاکستان نے اپنی ثقافت دکھانی ہے، انڈیا نے اپنی ثقافت دکھانی ہے، اسی طرح بہت سارے ملکوں نے اپنی اپنی ثقافت دکھانی ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا نے اپنی اپنی بتانی ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سنگر تھا ابرار الحق، اس کا گانا بج رہا تھا، یعنی کہ وہ گانا گا رہا تھا اور اس کے اندر ہمارے پاکستان کے بہت سارے ٹک ٹاکر جو ان سے نا ہاف سلیو اور اتنے سمیکسی ڈریس پہن کے ناچ رہی تھی، آدھے آدھے بازو پہنے ہوئے تھے اور اوپر نیچے ہو رہی تھی، آگے پیچھے فل، اوپر سے نیچے، آگے سے پیچھے، ہر ایک چیز واضح دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور وہ زمین ہمارے دماغوں کے اندر ایک بہت ہی ادب والی زمین ہے۔ مثلا اس زمین جو سعودی عربیہ ہے، اس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا ایک ادب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے ادھر، اور ادھر جو ہے نا ہم حج، عمرہ اور زیارتیں وغیرہ جو ہے نا سب کرنے جاتے ہیں۔ تو اس زمین کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ادب جاگ جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمین جو ہے نا پاک ہی رہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ جب کوئی فتنہ آئے گا، یعنی کہ آپ دجال کا ہی فتنہ لے لیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا اپنا ظلم اور جبر ڈھائے گا، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اندر نہیں چل پائے گا، مثلا نہیں جا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا قیامت کی نشانیوں کو یہ بتایا ہے کہ قیامت تب بہت نزدیک ہوگی جب اونٹیں چڑھانے والے بلڈنگوں کی وہ نمائش کرنا شروع ہو جائیں گے کہ کس کی بلڈنگ بڑی ہے اور کس کی بلڈنگ چھوٹی ہے، مقابلے کرنے شروع ہو جائیں گے۔ چلے وہ تو دیکھیے، لیکن اتنی سپیڈ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر شاید پردے پڑ گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو شاید علم نہیں ہے۔ اب میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا ادھر شراب کے بھی میں خانے کھولے جانے ہیں غیر مذہب لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو انگلینڈ، یورپ، رشیا وغیرہ سے ادھر آئیں گے وہ شراب نوشی بھی کر سکیں گے ادھر، اور پورا ماحول ان کو پرووائڈ کیا جائے گا کہ ادھر وہ اپنی طرف سے ٹورزم کو جو ہے نا فروغ دینے کے لیے کہ ہمارے ملک میں آئے، آپ کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تو بہرحال کل جب میں نے ٹک ٹاک دیکھا نا تو ادھر لڑکیاں ایسے ناچ رہی تھی اور ٹھمک ٹھمک جاتی ہے مائیوں کے ساتھ، ان مائیوں کے ساتھ اتنی مثلاً اپنی چھاتیاں ابھار کے اور پورا نظام اوپن کر کے، پورا ایک ایک چیز کو ٹائٹ کر کے، نیچے سے جو ہے نا شلوار کے گھیرے ٹائٹ کر کے، ہر ایک چیز کر کور کے جو ہے نا تو وہ ادھر اوپر نیچے ہو رہی تھی، چھلانگیں لگا رہی تھی، مثلا ہر ایک بار جو ہے نا اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پورا نظام انہوں نے جو ہے نا اس گانے کے اندر شو کروایا اور دلی دکھ ہوا کہ آپ پاکستان کے اندر کر رہی ہیں، آپ دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں ادھر ادھر، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو جدھر جا کے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جدھر انسان کو عدم و تمدن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انسان کو جو ہے نا اللہ کی خدا خوفی بھی رکھنا چاہیے کہ آپ اگر یہی ذہن کے اندر رکھ کے جائیں کہ ادھر اللہ کا گھر ہے اور میں اس سرزمین، اس وطن کا، اس جگہ کا ویزا لگوا کے اس کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یعنی کہ خانہ کعبہ ہے، اور ادھر جا کے پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا کے مسلمان
اوپر اس کے اوپر فرشتے ہر چیز جو ان سے نا طواف کرتی ہے اس جگہ کے اوپر، وہ اسی گھیرے میں آتا ہے. وہ ایک ہی ملک ہے اور ادھر جو سا نا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو انسان کا دل جو سا نا اس جگہ کے اوپر کوئی گناہ کرنے سے پہلے لرز جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کا لرزتا ہے جن کے اندر ضمیر ہوتا ہے، جن کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو موت یاد ہے، جنہوں نے مرنا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور ان کے اندر ضمیر ہے اور وہ زندہ ہے. ان کا دل کبھی بھی نہیں ڈرے گا جن کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس آگے جا کے دیکھی جائے، ٹھیک ہے نا. تو بس پھر وہ جن کا ضمیر نہیں ہے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی خدا خوفی ہونی چاہیے کہ ہر جگہ کے اوپر جا کے اپنا اس طرح کا ناچ گانا نہیں شروع کر دینا چاہیے. کچھ جگہیں پاک بھی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ادھر بھیجا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر ادھر ہے. اور اس جگہ کے اوپر جا کے اگر میں ناچ گانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، بھنگڑے ڈالنا شروع کر دوں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ عورتوں کا پردہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے اس کے گھر کے سامنے جو ہے نا پردے اتار دینے، یہ اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج ہے. تو آگے بھئی ان کی پھر اپنی مرضی، کیونکہ اتنے زور جو ہے نا ہم لوگوں میں نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو روک سکیں، ٹھیک ہے. اتنا زور نہیں ہم لوگ رکھتے، ہم تو ایک چپیڑ کی مار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں، ان کو ہم روک ہی نہیں سکتے. ان کو بس اللہ ہی اپنی ڈالے گا یا اللہ کا کوئی عذاب ہی آئے گا تو یہ رکیں گے. ویسے یہ رکنے والے نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی بات کرے تو یہ ایسے اچھل کے ان کو چپیڑ مارتے ہیں منہ کے اندر، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور انسان کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے. سب کو یہ نہیں، یہ سوشل میڈیا کے یہ لوگ نہیں، ان کے پیچھے جو کروا رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے یا جنہوں نے مثلا جس جگہ پہ ہو رہا ہے، ان کو تو کیا کہہ سکتے ہیں. خربوں ڈالر پتی مثلا اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان خرید لے، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، اتنی پاور ہے. تو وہ اگر ہم ان چیزوں کے ذریعے ہی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. کئی دفعہ ان کی نظر میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں تو وہ پھر اٹھا کے نا وہ پھر پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی بولنا تو چاہیے، تھوڑا بہت بھلے بول لو لیکن بول لو، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور جو چپ رہتا ہے یا جو انسان ڈرتا ہے بولنے سے، اس کا پھر زیادہ سخت حساب ہوگا. اور خیر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اپنے ضمیر سے پوچھ لینا چاہیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک فالو اور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال جواب کرنا ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا ضرور جواب دوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.